صدق اللہ مولانا العظیم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ. میرے مکرم محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں، اللہ کریم جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے پاک محبوب جناب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ شافع روز جزا حامی بے کساں سرور سربراں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد و حساب ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی، اللہ کریم جل وعلا کی ذات کا لاکھ 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 شکر. اس رب نے ہمیں انسان بھی بنایا، سبحان اللہ، اور اس سے بھی بڑا کرم کہ اس نے ہمیں کل نبیوں کے سلطان کی امت بھی بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تصور کریں اگر رب تعالیٰ کی ذات ہمیں انسان کے بجائے کوئی اور شے بنا دیتی، وہ مالک تھا، بنا سکتا تھا، لیکن اس کے کرم اور فضل سے فیصلہ ہوا، اس مالک نے ہمیں انسان بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر انسانوں کے اندر بے شمار مذاہب ہیں. کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. کسی بھی مذہب کے اندر رب ہمیں بھیجنا چاہتا، وہ مالک تھا، بھیج سکتا تھا. لیکن اس رب نے کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے پاک محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم کو چاہیے کہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اس رب نے انسان بھی بنایا اور اپنے پاک محبوب کا غلام بھی بنایا. سبحان اللہ، سبحان. پیارے عزیزو، ایک بات یاد رکھنی ہے سب نے توجہ کے ساتھ. سبحان. جتنے لوگ پیچھے گزر چکے، جتنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آئیں گے، ساری مخلوق مل کے بھی اگر حضور کی شانوں کا ذکر کرے نا جی، تو حضور کی شانوں کا ذکر کما حق کو ہو، جیسا حق ہے ویسا ادا نہیں کر سکتے. مولانا روم صاحب نے یہ نتیجہ نکالا تھا. کسی نے کہا تھا جی مولانا جلال الدین رومی تو اتنا بڑا عالم ہے، کیا ہے کوئی ایسا طریقہ کہ حضور کی شانوں کا احاطہ ہو جائے؟ ہے کوئی ایسا طریقہ کہ تو کوئی ایسی کتاب لکھ دے جس کے بعد حضور کی شان بچے ہی نہ؟ تو اس نے پتہ کہ انہوں نے کیا کہا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ. سبحان اللہ. حضور جس طرح آپ کی شان رب کریم نے بنائی ہے، سبحان اللہ، کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے. آگے فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہنے لگے بس حضور ہم تو اتنا جانتے ہیں، اللہ کریم کی ذات کے بعد اگر کوئی بزرگ و برتر ہے تو وہ محبوب آپ ہی کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور اسی کا ترجمہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے انداز میں کیا تھا. سبحان اللہ. کوئی مثل نہ ڈھولا نہ دی.
سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے بولیں کوئی مثل نے ڈولن مثل نہ ڈولن ڈھولن دی کیا بات، چپ کیا کر میرے علی اتھے جا نہیں ہے بولن ڈولن دی سبحان میرے علی تو بولے گا بھی صحیح تو کیا کہے گا تیرا محبوب تو وہ محبوب ہے جس کی مثال تیرے رب نے بنائی ہی نہیں کوئی مثل نہ ڈولن ڈھولن دی چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہے بولن دی حضور کل بھی عقلوں سے ماورا تھے حضور آج بھی عقلوں سے ماورا ہے سبحان اللہ سبحان اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ نے بھی قلم توڑ دیا سبحان کہتے ہیں مالک کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سبحان باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سبحان پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف ہیں عیب تناہی سے بری سبحان حضور آپ کے وصف آپ کی شانیں کتنی میں بیان کروں حضور میری گنتی کے عدد چھوٹے ہیں آپ کی شانوں کے عدد بہت بڑے ہیں سبحان اللہ عیب تناہی سے تیرے وصف ہیں بری آگے فرماتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے عرض کرتے ہیں مولا میں حیران ہوں تیرے محبوب کے شان میں کہوں تو کیا کہوں اور جنہوں نے قریب سے دیکھا نا جی سبحان وہ اللہ صحابہ تھے سبحان اللہ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ کون تھے صحابہ تھے اب مجمع صحابہ کا لگا ہوا ہے حضور تشریف فرما ہے سبحان تو حضور اللہ نے فرمایا ہاں بھئی آج کیا موڈ ہے حضرت احسان بن ثابت کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور میرا دل کرتا ہے آپ سامنے ہوں اور میں آپ کی نعت سناؤں سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نعتیں سننا سنانا خود محبوب کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان حضرت احسان کھڑے ہوئے سبحان اللہ اب جو نعت پڑھی نا جی پیارے عزیزو بڑی محبت کے ساتھ سننی ہے سبحان اللہ عربی زبان میں نعت ہے آپ فرماتے ہیں حضور بالکل سامنے اب وہ منظر دیکھے نا جی حضور بالکل سامنے ہوں اور کوئی حضور کو دیکھ کے نعت پڑھے سبحان اللہ سبحان اب پتہ کیا فرماتے ہیں سبحان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي سبحان کہنے اللہ لگے محبوب تو اتنا سونا ہے حق کہ میری آنکھوں نے آج تک ایسا سونا دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ کوئی مثل نہ ڈولن ڈولن کیا بات کیا یہ میرے علی شاہ نے نہیں کہا یہ پہلے صحابہ کہہ گئے سبحان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي محبوب آپ اتنے سونے اتنے خوبصورت ہیں کہ حضور میری آنکھوں نے اتنا سونا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اچھا یہ حضور کی نعت ہے صحابی پڑھ رہا ہے صحابہ بھی سن رہے ہیں اور حضور بھی سن رہے ہیں اور حضور نے یہ نہیں فرمایا میں چپ کرے میرے جیسے سونے کے ہی نہ حضور خاموش اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری کیا مطلب کہ حضور کے سامنے کوئی عمل حضور کے سامنے کوئی بات ہو اور حضور چپ کر جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس کے صحیح ہونے کی سند دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضور فرما رہے ہیں سبحان اللہ فرمایا او میرے پیارے صحابی تو نے جو کہا تو نے حق کہا تیری کیا کسی کی آنکھ نے بھی میرے جیسا حسین دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي آگے وجہ بتاتے ہیں کہنے لگے حضور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سبحان کہنے اللہ لگے حضور میں دیکھتا تو تب نظر تو تب آتا آپ جیسا جب کسی عورت نے آپ جیسا پیدا کیا ہوتا جنا ہوا ہوتا حضور کسی نے آپ جیسا جایا ہی نہیں تو میں دیکھتا اس جہان میں کہاں سے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اب توجہ سے بات سنیے بے شک بے شک کہتے ہیں جی جناب حضور آپ اتنے سونے رہے اتنے سونے ہیں لگتا ہے قد خلقتا کما تشا حضور آپ ایسے سونے بنائے گئے لگتا ہے آپ کی مرضی سے آپ کو رب نے بنایا بے شک سبحان اللہ مثلا ہم میں نا جی
سبحان کہ اللہ رب کی اپنی عطا ہے، جس کو جیسا چاہا بنا دیا، سبحان اللہ جس کو جیسا جیسا چاہا، کسی سے کوئی مشورہ نہیں، کسی کی کوئی مرضی نہیں. کہنے لگے حضور سارا جہان رب کی مرضی سے بنا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا، اب جب یہ حضور کے سامنے صحابی یہ نعت پڑھ رہا ہے نا جی، حضور سبحان خاموش ہو کے سن رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور نے کوئی انکار فرمایا، نہیں کوئی روک ٹوک کی نہیں نہیں. سمجھانا یہ تھا میری شان کوئی جتنی بیان کرے یہ اس کی عقل ہے، میری شان تمہارے بولنے سے کل بھی بلند تھی، میری شان تمہارے بولنے سے آج بھی بلند کوئی مثل نہ دولان ڈھولن دی. چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اگلی ایک بات یاد رکھنی، سبحان اللہ آپ نے پنجابی دے وچ ایک مثال دیندے نے جی سبحان اللہ کہ بندہ چھوٹا ہوئے نا تو اس نو وڈی گل نہیں کرنی چاہیے. توجہ ہے، جی بندہ ہوئے چھوٹا تو انہوں وڈی گل نہیں کرنا نہیں کرنی چاہیے. تے ایدی مثال دیندے نے ذات دی کوڑ کلی تے چھتیرا نو جپے. کی مطلب چھتیر کھڑا سی نا مکان دے وچ، جی چھت دے وچ، ہاں تے چھپکلی نے جی جناب اوتھے باما لا کے تے کھڑی ہو گئی. کسی نے پوچھو سائیڈ تے تو کیویں کھڑی ہے؟ کہنے لگی یہ چھتیر نو میں ہی روکیا ہوا ہے جی. توجہ ہے، چھتیر نو تے میں پرے ہو گئی نا تے چھت تھلے ڈگ پینی ہے. اللہ تے ذات دی کوڑ کلی تے چھتیرا نو جو جپے. مطلب یہ ہے کہ بندہ چھوٹا ہوئے تو اس نو گل بھی چھوٹی کرنی چاہیے ہے، انہوں وڈی. تے یاد رکھنا آپاں چھوٹے، اللہ خدا دی قسم آپاں چھوٹے میں تو کوئی یہ کہندا نا جی اسی حضور دے غلام ہاں، میں کہنا ایڈی وڈی گل نہ کر، آپاں غلاماں دے غلام ہاں. بے شک بے شک آپاں غلام نہیں، آپاں غلام غلاماں دے غلام ساں. غلام سن ابو بکر عمر عثمان علی ورگے، سبحان اللہ بے شک غلام سن داتا علی حجویری ورگے، غلام سن حضور غوث پاک ورگے. سبحان آپاں کی غلام، آپاں تے انہاں غلاماں دے بھی غلام ہیں. سبحان اچھا گل ہن توجہ نال سمجھنی ہے. سبحان اللہ بزرگ فرماندے نے نبی را نبی می شناست. توجہ ہے جملہ. سبحان اللہ اور میں کسی نبی دی شان پوچھنی ہوئے نا، اللہ کسی نبی دے کول پوچھو، اس واسطے کہ نبی جاندہ ہے نبی دی شان کی ہے. سبحان اللہ کسی کاریگر دی شان پوچھنی ہوئے تو کس کو پوچھئے؟ پچھلے دنوں دے وچ نا جی بزرگاں ایک گل سنائی بڑے مزے دی. کہنے لگے سارے ارائیں بیٹھے ہون تے وزیر زراعت بنان لگے تیلیاں دے منڈے نوں. توجہ ہے، جی جی توجہ بیٹھے کون سارے ارائیں، تے وزیر زراعت کس نو بنایا؟ تیلیاں دے منڈے نو. ایک بابا کھڑا ہو گیا تے اتھے کہن لگا بھی گل سنو، سانو ساریاں نو وڈ دیو تے اینو وزیر بنا دیو. کسی نے کہا بابا جی کی مطلب؟ کہن لگے ساری زندگی زراعتاں کیتیاں اسی تے وزیر اس نو بنایا جس نو نہ آپ نو نہ پتا نہ اے دے وڑکیاں نو پتا ہے. اس زراعت دا وزیر بنانا ہے تے اس نو بناؤ جڑا جدی پشتی جاندا ہے، تے جڑا جاندا ہی نہیں تے تسی ہن تیلیاں دے منڈے نو کہہ دیو چل بھی تو ارائیاں نو سکھا کے وائی انج وانی ہے جی، پھر ارائیاں دے اوتے تسی جناب آرا چلا دیو. تے گل کرن دا مطلب یہ ہے کہ جس دا کام ہے نا وہی جاندا ہے. توجہ ہے. تے نبیاں دی شان نبی جاندا ہے. تے میں توجہ دے نال پوری ذمہ داری دے نال عرض کرنا، جناب آدم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول اپنے اپنے زمانے میں حضور کی شانیں بیان کرتا رہا. سبحان اللہ بے شک امتیں ان نبیوں کی، لیکن ان نبیوں کے سامنے کھڑے ہو کے شانیں حضور کی.
سبحان اللہ نبی بیان کرتے گئے تو جب امتیں کہتی نا جی اللہ کے پیارے نبی آپ ہمارے نبی اور شان اس محبوب کی، تو پتہ کیا بتاتے؟ تمہیں نہیں پتا وہ اول بھی سب سے وہ، آخر بھی سب سے وہ۔ سبحان اللہ فرمایا ہم نبی نہیں تھے، وہ آنے والا محبوب نبی تھا، بے شک اور ہم نہیں ہوں گے، وہ محبوب نبی ہوگا ہوگا۔ بے شک اور سن لو، ہمیں نبوتیں ملی تو اس محبوب کے صدقے۔ سبحان اللہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ کتاب ہے انجیل برنباس، سبحان اس انجیل شریف کے اندر نا ایک شان لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام مجمع میں کھڑے ہیں، 70,000 کا مجمع ہے۔ سبحان اللہ کتنا جی؟ 70,000 آپ جڑے بیٹھے ہیں نا ود تو ود 70، تو مجمع کتنا؟ 70,000 کا، اور حضرت روح اللہ علیہ السلام کھڑے خطاب فرما رہے ہیں، سبحان اللہ شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں غور سے سن لو، سبحان اللہ پہاڑ سے نور اترنے والا ہے، سبحان اللہ توجہ ہے، سبحان پہاڑ سے نور نور اترنے والا ہے، مکہ کی وادی میں زہر ہونے والا ہے، سبحان اللہ مدینے کو آباد کرنے واہ، والا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت جی جس نور کی آپ باتیں کرتے ہیں بتائیے تو صحیح اس نور کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یہدی من بعد اسمہ احمد۔ سبحان اور میں اللہ سن لو، میں تمہیں جس محبوب کی خوشخبریاں سناتا ہوں اس محبوب کا نام جناب محمد و احمد ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مائی صاحبہ اماں جی آگے ہوئی، کہنے لگی پتر اللہ نے تجھے بڑی شان دی ہے پیارے عیسیٰ، تو اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ نبی نے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے اللہ اس کو نور دے دے۔ سبحان اللہ تو اتنا کریم ہے، کوڑ والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرے اللہ اسے اپنے کرم سے شفا دے دے۔ تو اتنا کریم ہے، ہم گھر سے جو کھا کے آئیں تو اس کی خبریں دے دیتا ہے۔ سبحان تو اللہ اتنا کریم ہے، کسی کی دہاڑی نہ لگے دعا کرتا ہے اللہ اس کے ٹوکرے میں آسمان سے مچھلیاں نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ پیارے موسیٰ تو عیسیٰ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ تو نے لوگوں کے دکھ دیکھتے ہوئے کبھی زندگی میں اپنا مکان تک نہیں بنایا۔ سبحان اللہ کیا جو محمد عربی جس کی شانیں آپ بیان کرتے ہیں کیا وہ تجھ سے بھی بڑا کریم ہوگا؟ سبحان اللہ کیا اس کی شانیں تجھ سے بھی زیادہ ہوں گی؟ اب ذرا غور سے سننا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ خود نبی ہے نا، سبحان تو اللہ یہ جانتے ہیں حضور کی شان کیا ہے۔ تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اماں غور سے سن، تو نے مریم کا جایا دیکھا ہے، تو نے ابھی آمنہ کا جایا دیکھا نہیں۔ دیکھا سبحان اماں میں تو کیا سارے نبی اس کے در کے غلام ہیں، سبحان اللہ سارے نبی اس کی عظمتوں کے معترف ہیں، باقی رہ گیا اماں میرا اور اس کا مقام، اس کا مقابلہ۔ تو غور سے سن، میں عیسیٰ ابن مریم اس پاک محبوب کے پاؤں کے جوتے کے تسمے کھولنے اور باندھنے کے اپنے آپ کو قابل بھی نہیں سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو نبی ہو کر سبحان حضور اللہ کی غلامی کریں، نبی ہو کر حضور کے امتی ہونے کی دعا کریں، تو پھر تو بھی تو سمجھنا حضور کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی ہو کر، اچھا جن کو مقابلہ کرنا چاہیے، اب توجہ سے ایک بات سنا رہا ہوں، سبحان مولوی سوکھا مولوی نو نہیں منتا جی، پتہ ہے مولوی سوکھا انہوں کہو نا فلانے مولوی دی تقریر ہے، وہ کہندا میں اس تو بڑا مولوی ہے، میں انہوں کی جانا جی۔ تے مولوی اگر کہہ دے وے فلانا مولوی بھائی میرے تو تکڑا ہے جی، تے دا مطلب ہے وہ پھر واقعی تکڑا ہے جی۔
کیوں اس مولوی نو مولوی بن گیا ہے۔ سبحان اچھا توجہ نال تو جس نبی کی شان نبی بیان کرے، سبحان اللہ سبحان جس نبی کی شان رسول بیان کریں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ حیران ہوں گے، ہمیں جو بھی حکم ملا، حکم بعد میں ملا، پہلے ملا اور عمل بعد میں ہوا۔ ہمیں جو بھی شریعت ملی پہلے اور عمل ہوا بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک حکم نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عمل ہوگا کیسے۔ توجہ ہے؟ سبحان مثلا اللہ نماز فرض نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے، پہلے حکم آیا، سکھا دیا گیا، پھر نماز شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ زکوٰۃ کا حکم پہلے آیا اور ادا بعد بعد میں ہوئی۔ روزوں کا ذکر حکم پہلے آیا اور روزے ادا بعد میں ہوئے۔ حضور کی ذرا شان سمجھیے، سبحان اللہ نماز فرض ہوئی معراج کی رات۔ سبحان اللہ سبحان معراج میں حضور تشریف لے گئے سبحان لا مقام پہ، اس لا مقام پر حضور اور رب کی ملاقات میں نماز کا تحفہ ملا ہے۔ سبحان ایسے ہی ہے اللہ جی۔ سبحان اچھا اب نماز مل کہاں رہی ہے؟ آسمانوں میں۔ سبحان مل کہاں رہی ہے؟ عرش الہی پہ۔ مل کہاں رہی ہے؟ لا مقام میں۔ نماز ملی بعد میں، حضور نے مسجد اقصی میں پڑھا دی پہلے۔ سبحان اللہ سبحان توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان ہمارا مقام اور ہے، ہمیں پہلے حکم ملتا ہے، پہلے شریعت سکھائی جاتی ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ احکام بعد میں آتے ہیں اور ادا پہلے کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ایک بندہ اللہ مجھے کہنے لگا استاد جی جڑا کام حضور نے کیتا ہے اسی وہی کران گے جی، تے جڑا حضور نے نہیں کیتا اسی وہ نہیں کردے جی۔ میں کہا پتر ایک جملہ ہی کفر ہے، اللہ تو اللہ جو ہے بے شک یہ جملہ کفر کفر ہے۔ حضور دے کیتے نو اپاں کر ہی نہیں سکدے۔ نہیں کر ہاں اے ضرور ہے اسی او کران گے جو محبوب نے فرمایا ہے۔ جو نہ حکم دیتا بے شک جڑا حضور نے کیتا ہے اپنی اوقات ہی نہیں کہ آپ انہوں کریے۔ نہیں کر مثلا حضور نے چاند دے 2 ٹکڑے کیتے، آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں جی حضور نے کیتے، جڑا کام حضور نے کیتا اسی تے وہی کرنا ہے، پھر کرنا 2 ٹکڑے تو بھی چاند دے۔ نہیں جی جڑا کام حضور نے کیتا ہے آپ تو وہی کرنا ہے۔ غروب ہویا سورج حضور نے پلٹایا کہ نہیں، تو پھر کرنا تو بھی ذرا جی۔ نہیں جی جڑا کام حضور نے، اچھا یہ دسو حضور نے درختاں نو بلایا آئے کہ نہیں؟ آئے آئے تو بلانا کسے نو؟ آئے ایویں چھوٹے جے گھاہ نو ہی بلا لے جی، کسے آج چلو درخت تے نہیں چلو گھاہ ہی آ جائے جی۔ ضروریات ہی نہیں کسی نے کرنا پھر جو حضور نے کیتا۔ نہیں کر سکتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات معراج تے گئے۔ سبحان اج دی سائنس پتہ کی کہندی ہے جی؟ ایس کرہ ارض نو کراس کرنا بغیر کسے آلے اور مشین دے انسانی طاقت دے اندر ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایس سطح نو پار کر جائے۔ لیکن حضور نے پار کیتا کہ نہیں؟ بے شک بے شک تو پھر تو پار کر کے دکھانا، جڑا کام حضور کیتا ہے تو بھی کر۔ اچھا حضور نے تھوک نال نبی نے ٹھیک کیتے کہ نہیں؟ بے شک بے شک کٹیاں لتاں حضور نے جوڑیاں کہ نہیں؟ سبحان اللہ کٹے بازو حضور نے جوڑے کہ نہیں؟ جوڑے کس نال؟ جوڑے تھوک نال۔ تو سبحان کر کے دکھا۔ سبحان نہیں اے نہیں کہنا جڑا کام حضور نے کیتا ہے آپا وہ کرنا ہے، نانا آپا حضور دی برابری نہ کل کیتی نہ اج کرنی ہے، آپا تے او کرنا ہے جو محبوب نے فرمایا ہے۔ جو حکم نے حضور دے حکم دی تابع داری کرنی ہے، حضور دی برابری نہیں کر نہیں کرنی، اور نہ برابری کرن دا رب نے حکم دیتا ہے۔ اگے آ جاؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں شاناں حضرت موسیٰ کو پوچھئے،
ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ حضرت جی تسی اللہ دے کلیم ہو ساڈے قرآن وچ سب تو زیادہ ذکر کسے نبی دا آیا تے او تسی ہو ਸੁਭਾਨ تے مہربانی فرماؤ تسی دسو حضور دی شان ਸੁਭਾਨ آپ پتہ کی فرماندے نے فرمایا شان تے بڑی بڑی گل ہے کہنے لگے میں جدو پڑھیا نا حضور دیاں شاناں تے پڑھدیاں میں ایک امت دی شان تے پہنچیا ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ کس تے پہنچیا ਉਮਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ مولا 1,24,000 پیغمبراں دیاں امتاں دے اندر ایک امت ہے پڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50 دا مولا اے امت مینوں دے دے ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ اللہ پاک فرمایا پیارے کلیم تو بڑا پیارا ہے پر اے امت تے میرے محبوب دی ہے ਸੁਭਾਨ اے نہیں مل سکتی اچھا مولا پھر انج کر میں پڑھیا ایک او بھی امت اس دنیا تے آئے گی روئے زمین تے جتھے بھی سجدہ کرے گی قبول ہوئے گا ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ مولا اے امت مینوں دے دے فرمایا پیارے موسیٰ اے امت میرے محبوب دی ਸੁਭਾਨ مولا میں پڑھیا ایک امت آئے گی سب تو بعد جنت تے جائے گی سب تو ਪਹਿਲੇ پہلے اے امت دے دے فرمایا پیارے موسیٰ اے بھی محبوب دی امت ہے ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ مولا ایک امت ہے جس ویلے توبہ دا ارادہ کرے گی توبہ دا ارادہ کرے گی رب فوری لکھیا گناہ مٹا دے گا ਸੁਭਾਨ مولا اے امت دے دے ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ اللہ پاک فرماندا ہے پیارے موسیٰ اے امت بھی میرے محبوب دی ہو ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ اے بھی تینوں مل سکدی ਨਹੀਂ جدو ساریاں گلاں ہوئیاں نا دی پتہ کی فرماندے نے مولا پھر انج کر اے امت نہیں ملدی نا مینوں اسے امت دے وچ بنا دے ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ تیرا محبوب ہوئے تے میں اے امتی ہواں ਸੁਭਾਨ جدو حضرت موسیٰ علی نبینا کلیم اللہ علیہ السلام ورگے جلیل القدر پیغمبر حضور دیاں شانہ نہیں حضور دیاں امت دیاں شانہ ویکھ کے حضور دے امتی ہون دی تمنا کرن خود سمجھ جاؤ کہ حضور دی شان دا عالم کیا ہے ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ 1,24,000 پیغمبر اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی 1,24,000 پیغمبر سبحان مسجد اقصی دے اندر جمع سبحان سبحان حضور تشریف لے آئے حضور امامت دا ٹائم ہویا حضور مسلح تے ہوئے کسے نبی نے نہیں کہا کہ حضور میری عمر زیادہ میری امت انج دی میں فلانی شان دا تسی اگے کیوں ہو گئے کسے نے جھگڑا کیتا نہیں تے جدوں حضور دیاں شاناں دے اندر نبیاں نو اختلاف نہیں تے امت نو کیوں ہے توجہ ہے لہذا یاد رکھو حضور دیاں شاناں دے اندر برابری نہیں نہیں کرنی حضور دیاں شاناں دے اندر غلامی کرنی بے شک آپاں حضور دی برابری نہیں آپاں کی کرنی غلامی کا غلامی کرنی سبحان میں اگلی گل کرن لگا بڑی توجہ نال سمجھنی ہے سبحان حضور تے حضور رہ گئے حضور نو جنہ ویکھیا نا انہاں دی بھی برابری نہیں کرنی نہیں کر نہیں کر صحابہ دی بھی برابری نہیں کرنی خدا دی قسم چوک کے کہنا اسی ساری امت بھی رل جائیے نا جی حضرت بلال دی جتی ورگے بھی نہیں ہوتے نہیں ہوتے بے شک حضرت بلال تے بہت اچھے اساں انہاں دی جتی ورگے بھی نہیں ہوتے تے اے او بلال ہے جس نو حضور نے سینے نال لایا سبحان اللہ تے اج دے اس دور دے اندر غریباں دے نعرے ہر کوئی لاندا ہے پر غریباں نو سینے نال لاندا کوئی نہیں اے سیلاب آیا نا جی بڑے بڑے وزیر جان گے فوٹو سیشن کرن گے لیکن کسے غریب نو نیڑے نہیں لگن دین گے انہاں دے نا تے مڈیاں لے کے کھا جان گے کسے غریب دا بھلا نہیں کرن گے اے حضور دا دین ہی ہے کہ جس نے بلال نو چکیا تے کعبے دی چھت تے کھڑا کر دیا سبحان اللہ اے حضور ہی دا دین ہے کہ حضرت عمر جیسا 26 لاکھ مربع میل دا مالک حضرت بلال آن تے ادب دے وچ کھڑا ہو جائے سبحان کسی نے اللہ پوچھا جناب سبحان اللہ اس کالے حبشی غلام واسطے کھڑے ہوئے ہو تو آپ نے دیکھ کے فرمایا تو مدینے دا نہیں
تو مدینے دا ہوندا اور اے گل کردا میں تیرا سر لا دیندا اللہ میں تینوں نہیں پتا اے کالا حبشی کون ہے اللہ حضور کون ہے جی میں ہاذا سیدنا بلال اے او ہے جس نے حضور نے ساڈا سردار بنایا سبحان اللہ سبحان تے اللہ ساڈا دین پھر برابری تے جدو آندا ہے نا جی اج کل نبی نے اننے نو کوئی منگیا روپیہ نہیں دیندا تو حضور دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی کی جی نبینا صحابی اے او صحابی نے کہ جس نو 14 دفعہ حضور نے اپنے مصلی امامت تے کھڑا کیتا ہے سبحان کتنی اللہ دفعہ 14 جتے حضور جان لگ دے فرماندے عبداللہ ابن مکتوم جی حضور فرمایا اج پڑھانا نماز میں ذرا فلاں پاسے جا رہے ہیں سبحان اللہ کہ حضور نبیاں دے امام ہو کے نبی نے نو اپنے مصلی تے کھڑا کر دین پھر اس نبی نے دی شان نہیں کیا بات کیا بات آخری گل تے توجہ یہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک جنگ ہوئی جنگ یرموک تے اے او دے وچ تلوار لے کے تے چلے جہاد وال سبحان اللہ کسی نے پوچھا حضرت جی تسی نبینے ہو کہنے لگا میں نبینا ضرور ہاں پر حضور دی محبت تو خالی تے نہیں نا ہاں ہاں زیادہ نہ بھی مار سکیا کوئی ایک ادا کافر تے میں مار ہی لینا ہے سبحان اللہ واجب تے ایتھے علامہ اقبال دی روح تڑپی کہ انیا دے وچ اتنی طاقت آ جائے غلاماں دے وچ اتنی طاقت اور جرأت آ جائے اے وجہ کی ہے جی علامہ اقبال پتہ کی کہندا ہے دل از عشق او توانا می شود سبحان توجہ میرے پاس سبحان دل از عشق او توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود میں لوگوں غور نال سنو اے حضور دا ہی عشق ہے سبحان اللہ اے حضور دا ہی عشق ہے جڑے بندے دے دل نو دلیر کر دیندا ہے سبحان اللہ اور یاد رکھو جس دل وچ حضور دا عشق نہیں وہ کدی بھی دلیر ہو سکدا نہیں غازی ممتاز قادری دا پڑھ لو جی اے زیادہ پرانا واقعہ نہیں وقت دے گورنر نو چوک دے اندر گولیاں مار کے جی سبحان اللہ پتہ بھی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے تے جوان ڈریا نہیں سارے نے کہا تو مکر جا جی کہندا نا آپا نہیں مکرنا غازی علم دین شہید حضور دا عشق آیا ہندو راجپال نو چھڑا دے دیتا جی آندرا اوندرا سارا کچھ کڑ کے بعد جدو دوڑن لگا جی قائد اعظم محمد علی جناح جیسا بندہ جس دا وکیل بنیا کہندا ہے غازی علم دین شہید انج کر ایک دفعہ کہہ دے میں انہوں نہیں ماریا میں جانا میری وکالت جانے کہنے لگا قائد اعظم صاحب زندگی چ ایک ہی تے کام کیتا ہے تو جو ہے زندگی چ ایک ہی تے کام کیتا ہے تو میں کہہ دے میں اے بھی نہیں کیتا تو پھر دس میں کیتا کی ہے دل از عشق او توانا می شود علامہ اقبال کہندے نے اے دل دلیر ہی ادو ہوندا ہے جدو اس دل دے وچ حضور دا عشق آ جائے سبحان اللہ اے دل دلیر ہی ادو ہوندا ہے جدو حضور دا عشق آ جائے خاک ہم دوش سریا می شود فرمایا پھر مٹی اس سریا ستارے دے برابر ہو جاندی ہے جدو اس مٹی دے وچ حضور دا عشق آ جائے سبحان اللہ حضرت بلال خاندانی غلام سن سبحان اللہ کی جی آپ غلام ابا غلام امی غلام بھائی غلام بہنا غلام سبحان اللہ دادا غلام پردادا غلام غلام در غلام سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن جدو حضور نے سینے نال لایا نا تے آیا وچ حضور دا عشق آئے تو حضور معراج تو واپس آئے تے مجمع صحابہ وچ بیٹھے تے حضرت بلال آئے نا تے حضور کھڑے ہو گئے سبحان اللہ سینے نال لایا فرمایا بیٹھو بلال اتھے بیٹھ گئے تو حضور نے جملہ فرمایا مسلم شریف دی حدیث فرمایا سمعتو دفنا علیک فرمایا پیارے بلال ایک گل تے دس میں جنت دی سیر کیتی اپنے اگے تیرے ٹرن دی آواز سنی دست صحیح رولا کیے سبحان اللہ دست صحیح راز کیے کیڑا عمل کرنا ہے کہ اللہ نے تینو جنتاں دے وچ میرے اگے اگے کر دیتا ہے سبحان اللہ حضرت بلال رو پے کہنے لگے حضور اے تے تواڈیاں شاناں نے کہ غلاماں نو فرش دے اتے بھی رکھیا تے جنتاں وچ بھی پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ ایتھے علامہ اقبال کہندے نے خاک
ہم دوشے سریا می شبد فرمایا اے حضور دا عشق ہی ہے جس نے خاک نو چکیا ستاریاں تو بھی اتے کر دیتا ہے سبحان اللہ حضرت بلال رو پے کہنے لگے حضور یہ میری شان نہیں اے تہاڈی مہربانی ہے سبحان اللہ کہ تسی مینوں جنت وچ لے گئے تے حضور اپنے اگے اگے لے گئے سبحان اور حضور دے کول صحابہ نے پوچھا حضور غلام ہو کے اگے سبحان اللہ یہ کیویں ہو سکتا ہے فرمایا جنت دے وچ جدوں میں جانا ہے نا جی تے میری سواری دی نکیل بلال دے ہاتھ وچ ہونی سبحان اللہ فرمایا جنت وچ پہلے میں ہی جانا ہے لیکن غلامی دی صورت وچ چونکہ نکیل اے دے ہاتھ وچ ہوئے گی سبحان اے غلام بن کے پہلے ہوئے گا میں نبی بن کے پہلے ہواں سبحان اللہ آپ دا ایک عمل سنو عرض کیتی حضور سنیا ہور تے کوئی عمل نہیں کہ جنت دے وچ تہاڈی قرابت مل جائے اینا عمل ضرور ہے جدوں وضو ٹوٹدا ہے فوراً تازہ وضو پھر کر لینا سبحان اللہ زندگی وچ حضور کدی وضو ٹٹن نہیں دیتا حضور نے فرمایا اسے نو قائم رکھ انشاءاللہ ایتھے بھی تو میرے نال تے جنت دے وچ بھی تو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول نعرہ اللہ حیدری یا حضور دی آمد مرحبا آخری گل تے تقریر ختم شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ عبدالحق یہ پتہ ہے کون ہے جی توجہ نال جملہ سننا ہے سبحان اے او شخص اے او اللہ دا پاک بزرگ ہے جی جس نے بر صغیر دے اندر حدیث دا علم لے آندا ہے سبحان اللہ اس بندے تو پہلے اس بر صغیر دے اندر حدیث دا علم جیڑا بھی عالم ہوئے گا جیڑا بھی عالم ہوئے گا او دی سند حدیث دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا نام ضرور ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اکثر یہ کہندا ہونا کہ ساڈے ایتھے نا جی جنیاں بھی مسیتاں نے نا اگر اسی مسیتاں نو پٹیے نا جی حاجی صاحب سبحان اللہ 100 مسیتاں ہیں نا جی تے 5 پڑھے لکھے نکل سین تے 95 رزق روزی دا چکر جی کیوں سانو روزی دی فکر زیادہ ہے تے دین دی فکر گھٹ ہے کیا بات سبحان اللہ جتنے ساڈے ارد گرد ودن تقریراں کر دے ارد گرد مسیتاں سانبھی 100 دے وچوں صرف 5 پڑھے لکھے جی تے باقی 95 رزق روزی سیدھی اور یہ حقیقت کہہ رہے ہیں کوئی مبالغہ نہیں تے کسے نال ضد اور چڑ بھی نہیں جیڑی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے بے شک کیوں اساں رزق روزی دی فکر زیادہ کیتی تے اسی دین دی فکر نہ کیتی گھٹ کیتی اچھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ 20 سال حضور دے در تے حدیث پڑھاندے بھی رہے تے پچھلی رات اٹھ کے اتھے جھاڑو بھی دیندے رہے سبحان اللہ آج تو 400 سال پہلے دی گل ہے سبحان اللہ اچھا توجہ نال سننی اور میری گل جی سبحان اللہ تے جھاڑو پچھلی رات دینی سبحان تے فجر دی نماز پڑھ کے حدیث دا درس دینا تے سارا دن او درس چلنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ پچھلی رات تہجد پڑھ کے یا تہجد تو پہلے یا بعد آپ کی کرتے سن حضور دے در تے جھاڑو تے جھاڑو پتہ ہے کس چیز دے نال دیندے سن اپنی داڑھی مبارک سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کسے دے وچ اتنی جرت سبحان اللہ یہ عشق ہی ہے جس نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نو اس داڑھی نو جھاڑو بنوا دیتا ہے سبحان اللہ اس جھاڑو دے نال صفائی کر دے جی سبحان داڑھی دے نال صفائی کر دے تے ایک رات آپ نے خواب ویکھیا ہے سبحان اللہ توجہ ہے بے شک بے شک خواب ویکھیا کی کہ داڑھی دے اندر موتی داڑھی دے اندر چند تے تارے پہ چمکدے نے سبحان اللہ سبحان ایک بزرگ کو گئے کہنے لگے بابا جی میں خواب ویکھیا میری داڑھی وچ موتی چمکن میری داڑھی وچ تارے چمکن بابا جی دسو اس عمل دی کیا ہے تعبیر سبحان بابا جی پتہ کی فرمان لگے پتر سچی دس اس داڑھی نال کردا کی ہے سبحان سبحان اس اللہ داڑھی نال کردا کی وہ ساڈے کول مسئلہ پوچھے تے اسی پتہ کی کہاں گے جی سرکار دی سنت سمجھ کے رکھ لے اے دے نال کی کرنا کرانا ہے لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی عرض کرن لگے حضور
داڑھی سنت سمجھ کے رکھی اے نال کی کرنا ہے؟ فرمایا نہیں عبدالحق جیڑی میری نظر ویکھدی ہے نا وہ کوئی اور نہیں ویکھدا، کیا بات سچی دس کی کرنا ہے؟ سبحان رو پے کہنے لگے حضور راز دی گل ہے۔ فرمایا ایڈا بھی راز سی تے پھر میرے کول تعبیر پوچھن دی لوڑ کیڑی سی؟ اللہ کیا بات آیا نا میرے کولو چل کے میں تعبیر دسنا، لیکن تو دس ادھر کردا کی ہے؟ کرنا کی کہنے لگے جی حضور راز دی گل ہے تے حضور دے روضہ پاک دی صفائی اس داڑھی مبارک نال سبحان میں اس اللہ لائق نہیں سمجھدا کہ جھاڑو میرے ہاتھے جو ہوئے تو میں صفائی کراں۔ القصہ مختصر کہنے لگے جی میں تے ہمیشہ صفائی داڑھی نہ یا داڑھی نال کیتی ہے یا اپنی پلکاں نال کیتی ہے۔ سبحان اچھا اللہ تو آپ فرمان لگے بابا او جڑے حضور دے قبر انور حضور دے روضہ اطہر دے او جڑے ذرے تیری داڑھی دے وچ رہ جاندے سن نا جی، او رات خواب دے وچ موتی رات خواب دے وچ تارے بن کے چمکدے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 20 سال اتھے رہنا جی، ایک سبحان دن حضور خواب وچ آ گئے۔ کی آ گئے؟ خواب وچ آ گئے۔ اے آخری گل ہے تو توجہ نال سمجھنی ہے۔ سبحان اللہ خواب وچ آ گئے۔ فرمایا عبدالحق جی حضور، فرمایا انج کر کے ہندوستان جا، اوتھے جا کے میری حدیث دا درس دے۔ کیا بات رو پہ کہنے لگے حضور میرے کولوں اس روزے دی جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ نہیں کیا بات تو حضور نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا عبدالحق ایتھے تو ہر روز ویکھنا ہے روزہ، سبحان تو اوتھے جا تے ہر روز میں خود ملاں گا تینوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات تے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رو پے کہنے لگے حضور میں اے تے نہیں کہہ سکدا تواڈے وچ طاقت نہیں، حضور تواڈا حکم ہے تے میں جاننا جی۔ سبحان اللہ آپ ایتھے آئے اور سب تو پہلے برے صغیر دے اندر اگر کسی حدیث دی شرح لکھی گئی فارسی زبان دے اندر وہ اشیعت اللمعات فی شرح مشکات المصابی اے حضور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی۔ کیا بات سبحان اللہ اچھا ہن توجہ نال سمجھنا ہے، سبحان آپ نو اے مقام حاصل سی کہ آپ اکھ بند کردے سن نا تو حضور دا دیدار کر لیندے سن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ اقبال کو کسی نے پوچھا، کہنے لگے جی یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ ہندوستان وچ ہوے یا اج دے اس پاکستان دے وچ ہوے اکھ بند کرے تے حضور دا دیدار کر لوے، ممکن ہے؟ علامہ اقبال کہنے لگے ممکن ہے پر بندہ عبدالحق محدث دہلوی ہوے۔ سبحان اللہ توجہ ہے؟ سبحان اللہ علامہ اقبال پھر گل کرتے نے اپنے آپ نال، کہندے نے ترا جو ایم، کہنے لگے حضور میں ساری عمر تانوں لبیا ہے۔ سبحان توجہ ہے میرے سے؟ سبحان اللہ ترا جو ایم حضور میں ساری عمر تانوں تلاش کیتا، و تو از دیدہ دور، تو حضور تسی میری نظراں تو دور ہو گئے، مینوں لبے ہی نہیں۔ نال ہی کہندے نے نئے غلط نہیں ہو اقبال، تو جھوٹ بولنا ہے اقبال، تو خود غلط ہے، مادیدہ کور تو اندر حضور۔ فرمایا اقبال تو انا ہے، تیرے کل اکھی ہون تے دیکھ، حضور کل بھی اندر سن تے حضور اج بھی اندر سن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو کسی نے پوچھا، کہنے لگے حضور کیا حضور دا دیدار ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ اے ہن جڑا آخری جڑی گل میں تم سمجھانا چاہ رہے ہیں نا جی، سبحان اللہ آپ پتہ کی فرماندے نے ہو سکتا ہے لیکن اس نو جس نو دیدار دا عشق ہوے۔ کیا سبحان بات کیا بات آپ عشق کیتا ہی نہیں۔ دیکھو نا اپنے گل ہے کہ مثال بنی ہوئی ہے ریاستی پنجابی دے اندر، بندہ ارادہ کر لوے تے کام ہو جاندا ہے۔ سبحان تے اپاں حضور دے دیدار دا ارادہ تے کریے، کیا اللہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے تو پیر مہر علی شاہ صاحب دی گل آ گئی نا جی، مکھ چند بدر شاہ شانی، تے پیر نے ویکھیا تے گل کیتی نا، سبحان مکھ اللہ چند بدر شاہ شاہ شانی ہے، مٹھے بتھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے۔ سمجھ آئی جی؟ سبحان کالی زلف تے اکھ مستانی مستانی ہے۔ اگے ساریاں گلاں کر کے کہندے نے کوئی مثل نہ ڈھولا نہ دی، سبحان اللہ کوئی مثل نہ ڈھولا نہ دی،
چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولا کیا بات بولا اچھا توجہ نال گل آپ پتہ کی فرماندے نے فرمایا جس بندے دا دل کرے میں حضور دا دیدار کراں فرمایا اور نسخہ میں دینا دیدار تانوں ہو جائے گا سبحان اللہ تے جیڑا نسخہ شیخ عبدالحق محدث سے دل بھی نہیں دیتا انہاں دے وسیلے نال او میں تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرن لگا سبحان تے اللہ کدی شوق بن جائے تے کر کے ویکھو انشاءاللہ اے آزمایا ہویا ہے سبحان اللہ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ دیدار کرنا چاہندا ہے سب تو پہلے اپنے کوٹھے نو صاف کرے سبحان اللہ گھر دے کوٹھے نو بھی تے دل دے کوٹھے اے بانڈا صاف ہوئے گا نا جی تے وچ کچھ آئے گا جی کسی بزرگ نے فرمایا کہ پلیت برتن دے اندر جٹ ان پڑھ ہو کے نور نہیں پاندا کیا بات جٹ ان پڑھ ہو کے دودھ نہیں بن نہیں پاندا تے رب ہو کے پلیت دل وچ اپنا یار کیویں دے دے کیا ماں دیدہ کور اقبال کہندے نے اسی انے ہاں تو اندر حضور حضور تسی کل بھی ایتھے سی تے تسی اج بھی ایتھے ہو ماں دیدہ کور انے تے اسی ہاں جی سبحان اچھا خیر آپ فرماندے نے بندہ وضو کرے عشاء دی نماز پڑھے مکان صاف کرے عشاء دی نماز پڑھ کے مدینے وال منہ کرے سبحان اللہ سبحان پڑھ کے درود پڑھے تے پڑھے اس حساب نال کہ حضور میرے دل وچ بیٹھے نے میں درود پڑھ رہا تو حضور سن رہے نے پر میں ایک ہفتہ کرے دل نال حضور دا دیدار نہ ہوئے تو میں عبدالحق جرمانہ بھراں گا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن یہ کرے گا کون جس دے دل دے وچ اے حسرت ہوئے گی حسرت بے شک بے شک مدینہ دور نہیں آپاں دور ہیں بے شک مدینہ دور نہیں آپاں دور علامہ اقبال کو کسی نے پوچھا نا حضور کتھے تو علامہ اقبال نے بڑی گل کیتی فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است فرمایا اے دل جڑا مسلمان دا دل ہے اس دل دے وچ تے حضور رہندے نے سبحان اور اللہ میں مسلمان دا سینہ سینہ ہی نہیں اگر اس سینے دے وچ حضور نہیں تے سبحان اللہ تو اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ جس محبوب دے اپن ذکر کیتے جس محبوب دیاں شانہ بیان ہویاں سبحان اللہ اللہ کرے اس محبوب دی محبت دل وچ آئے تے اللہ سانو اس محبوب دے دیدار دی طلب عطا کر دے آمین انشاءاللہ کوشش کرو اس عمل نو اپناؤ تے انشاءاللہ حضور دا دیدار اے جڑے میلاد ہوندے نا جی میلاداں دا مطلب بتیاں نہیں توجہ میرے تے جملہ سنو میلاداں دا مطلب بتیاں ساؤنڈ لائٹاں میلاداں دا مطلب اینڈ والا لنگر بھی نہیں میلاداں دا مطلب حضور دا ذکر ہے سبحان اللہ حضور دا ذکر ہو گیا تے تہاڈا میلاد ہو گیا حضور دا ذکر نہیں تے بتیاں کادیاں تے ساؤنڈ کا دے اللہ کریم میں گناہگار نو تانوں سب نو آدھے محبوب دی محبت عطا فرمائے آمین اور اس محبت دے نال اللہ ساڈے سینہ نو آباد فرمائے اور اللہ اس مسجد نو اس مسجد دی انتظامیہ نو سب دوستاں نو اللہ زیادہ تو زیادہ اپنے محبوب دا پیار نصیب آمین یاد رکھ لو حضور دا پیار ہے تے سب کچھ آمین اور حضور دا پیار نہیں پھر کچھ بھی نہیں اللہ پاک دی ذات سمجھ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ آمین آمین آمین